أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب ولهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك ما في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آيتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين طاسين یہ آیتیں ہیں قرآن کی یعنی واضح اور روشن کتاب کی ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر دکھائے ہیں پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے یاد ہوگا جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم سینک تاپ لو جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے موسیٰ سن بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب باحکمت تو اپنی لاٹھی ڈال دے موسیٰ نے جب اسے ہلتا جھلتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے تو منہ موڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا اے موسیٰ خوف نہ کھا میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے لیکن جو لوگ ظلم کرے پھر اس کے عوض نیکی کرے اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے تو 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرواز لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔
سورہ نمل آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں سے الحمدللہ سورہ نمل کا آغاز ہوا۔ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں، اور آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں انشاءاللہ اس کے بعد کا جو درس ہوگا اس میں وہ تذکرہ آنے والا ہے۔ سورہ شعراء کا اختتام ایمان اور عمل صالح والے لوگوں پر ہوا تھا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، تو یہ لوگوں کی شاعری ان لوگوں سے مستثنیٰ ہے، یعنی وہ شاعری جس میں فضولیات ہوتی ہے، شرکیات ہوتا ہے، کفریات ہوتی ہے، جس میں انسان کو کوئی بہتر تعلیم تربیت نہیں بلکہ ان کے اخلاق، ان کے معاملات اور عقائد کو بگاڑا جاتا ہے۔ اب یہاں چونکہ اس سے پہلے قرآن مجید کے پر اعتراض ہوا تھا کہ قرآن دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے جو وہ اللہ کے نام کے پر پیش کرتے ہیں، تو قرآن نے انہی چیزوں کا یہاں پر جواب دینا شروع کیا۔ یہ سورہ کئی اہم واقعات کے پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جیسا کہ ابھی ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے، ملکہ بلقیس کے ساتھ۔ اس کے بعد قوم شعیب اور قوم لوط، ان دونوں قوموں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اور اس سورہ کے اخیر میں قیامت کی بڑی اہم نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی دابۃ الارض، زمین سے نکلنے والا چوپایا، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ قیامت جب قریب آ چکی ہوگی، ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے ان کی زبان میں باتیں کرے گا اور لوگوں کو یہ پیغام دے گا ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، انہیں یقین نہیں تھا کہ قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے معجزات آئیں گے، بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، نہیں یقین تھا۔ لیکن جب یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوگی تو اس کے بعد تو ہر کسی کو ماننا ہے۔ اگر کوئی ابھی کہے رات نہیں ہے تو دنیا کا کوئی شخص اس کی بات نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اندھیرا چھا چکا ہے اور سورج غروب ہو چکا ہے، رات آ چکی ہے۔ اب اگر کوئی اس کا انکار کرے گا، لوگ اس کو پاگل اور دیوانہ کہیں گے، اس لیے کہ وہ چیز ہماری نظروں کے سامنے مشاہدے کے اندر ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو قرب قیامت جب تمام نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی، اس کے بعد کسی کو انکار کی جرأت ہی نہیں رہے گی، اور اگر انکار کرے گا تو پھر اس سے بڑا پاگل بیوقوف کوئی نہیں مانا جائے گا، لیکن اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ سورہ کی ابتدا ہوتی ہے حروف مقطعات سے، یعنی وہ حروف جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی 29 سورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ حروف مقطعات مفسرین اس کے بارے میں صاف کہتے ہیں کہ اس کے معنی، اس کے مفاہیم کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کی کوئی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی، نہ اصحاب کرام نے پوچھا، نہ اصحاب کرام نے اس کے بارے میں کوئی تفسیر کی۔ لہذا قرآن نے جس انداز سے ان چیزوں کو بیان کر دیا، اسی کے پر ویسا ہی یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، یعنی واضح اور روشن کتاب کی۔ قرآن مجید کے تعلق سے آپ دیکھیے کئی جگہ پر قرآن کو بھی کتاب مبین کہا گیا ہے، کہیں پر قرآن مجید کی آیتوں کو مبین کہا گیا ہے، بالکل واضح دو ٹو، یعنی جس میں کسی بھی قسم کا خفا، سمجھنے کے اندر دشواری اور پریشانی نہ ہو۔ تو قرآن اپنے معنی، اپنے مفاہیم اور اپنی ترجمانی کرنے میں بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے پر اعتراضات یا قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں کہے میری سمجھ میں نہیں آتا، تو ٹھیک ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ علماء ہیں، قرآن صاف کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں سمجھ پاتے، تمہارے علم میں نہیں ہے، تو پھر اللہ نے جن لوگوں کو علم عطا کیا جو اہل ذکر، اور ذکروں سے مراد قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، تو جن لوگوں کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، اس میں گہرائی رکھتے ہیں، آپ ان سے سوال کیجئے۔ لیکن قرآن نے وہاں پر یہ بھی کہہ دیا کہ
عالم سے سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے عالم جو بھی کہے وہ مستند ہو جاتا ہے، نہیں۔ قرآن نے کہا بالبینات والزبر، دو چیزوں کے ذریعے تمہیں سوال کرنا ہوگا۔ بینات یعنی بالکل واضح دلیل، جس مسئلے کے پر آپ سوال کر رہے ہیں دلیل اسی کے پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں نماز کے بارے میں دلیل دی جا رہی ہے روزوں کے تعلق سے، نہیں، بلکہ دونوں اپنی جگہ پر بالکل واضح، جو مسئلہ ہو اسی مسئلے کے پر آپ دلیل دیجئے گا۔ اور دلیل کہاں سے ہونا چاہیے؟ زبر، زبر آسمانی کتابوں صحیفوں کو کہا جاتا ہے۔ کوئی کہیں سے بھی دلیل لے کر آئے فلاں کتاب نہیں، جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن اور حدیث اسی جگہ سے دلیل دی جائے گی، کسی اور جگہ سے دلیل پیش نہیں کی جائے گی۔ کسی کی رائے، کسی کا خیال، کسی کی فکر قرآن و حدیث کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ قرآن اور حدیث کے دلائل کی بنیاد کے پر سوال و جواب ہوگا، یہ قرآن نے ہم کو سکھایا ہے۔ آگے کچھ چیزیں آ رہی ہیں، یہاں جب کتاب مبین کا تذکرہ آیا تو کیسے کیسے مغالطہ دیا جاتا ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، سورہ کہف کی آخر آیت، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں بالکل تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آرڈر دیا کہ آپ کو ایسا کہنا ہے۔ اب یہاں ایک عالم صاحب، عالم کیا جاہل ہوتے، جس لیے کہ جو قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتا اس سے بڑا جاہل کون؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت کے پر سب سے زیادہ خوف، سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کا ہے جو گمراہ کرنے والے امام ہوں گے، یعنی لوگوں کو گمراہ کریں گے، ان کے عقیدے، ان کے منہج، ان تمام چیزوں کو گمراہی کے راستے کی طرف لے کر جائیں گے۔ بہت سارے لوگ دلیل قرآن کی دیں گے، حدیث کی دیں گے، لیکن اس دلیل سے جو استدلال کریں گے وہ غلط ہوتا ہے۔ دلیل کے ساتھ استدلال بھی صحیح ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دلیل پیش کر دی، استدلال کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کی بات مانی جائے گی، نہیں۔ اب یہاں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد یہ مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا دخل احدکم المجلس مسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ تم میں کا کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نہ ادا کرے۔ تحیۃ المسجد ہے، مستحب ہے، تحیۃ الوضو مستحب ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے دیکھو مسجد میں داخل ہونا ہے 2 رکعت پڑھنا ہے، اب وہ ابو داؤد کی ایک روایت لے کر آتا ہے، اثنان فما فوقہما جمع، 2 یا 2 سے زیادہ لوگ جماعت ہیں، اور جماعت کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وہ 27 گنا زیادہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم تحیۃ المسجد میں جب تحیۃ المسجد ادا کریں با جماعت پڑھیں گے تاکہ ہمیں 27 گنا زیادہ ثواب ملے، بتائیے دلیل کے ساتھ استدلال جو کیا جا رہا ہے صحیح ہے؟ نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کبھی بھی تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد با جماعت ثابت نہیں ہے، وہ انفرادی ہی پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بنیاد پر ہم کو ثواب زیادہ ملے گا، 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا، لہذا ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، تو بجائے اسے 27 گنا ثواب کے گناہ ملے گا، اس لیے کہ وہ نبی کی سنت، نبی کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو یہ دلیل کے ساتھ استدلال صحیح ہونا چاہیے۔ قرآن نے یہاں پر کیا کہا آپ کہیے۔ اب یہاں دیکھیے مغالطہ، لوگوں کو شبہے میں کیسے ڈالا جاتا ہے۔ یہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر قرآن میں اللہ نبی کو مخاطب کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، رسول نبی کو اس طریقے سے کہتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لیکن یہاں پر اللہ نے نبی کو مخاطب نہیں کیا بلکہ کہا کہ آپ کہیے۔ انسان خود اپنے بارے میں کہے گا، اللہ کے رسول اپنے بارے میں کہیں گے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں، تو یہ خاکساری ہے، اور اگر اللہ کہے گا تو آرڈر ہے۔ اب بتائیے کتنا بڑا جھانسا ہے، اللہ ہی نبی کو آرڈر دے رہا ہے کہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، تو یہ آرڈر نہیں تو اور کیا ہے؟ جھانسا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا نبی اور عام انسان برابر ہو گئے؟ لوگوں کے ہاتھ کٹتے ہیں، انگلیاں کٹتی ہے تو خون نکلتا ہے، اور نبی کے ہاتھوں سے چشمے جاری ہوتے۔ عجیب و غریب قسموں کا مغالطہ، لوگوں کو دھوکہ۔
اب یہاں نبی کی جو خصوصیات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. مسئلہ یہاں جنس کا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے اعتبار سے بشر ہے، انسانی مخلوق ہے. وہاں مسئلہ جنس کا ہے، صفات کا نہیں ہے. صفات کی باتیں لا کر نبی کے جنسوں کے پر کیوں فٹ کر رہے ہیں آپ؟ وہاں نبی کے جنس کی بات کی جا رہی ہے کہ نبی آخر جناتوں میں سے ہے، فرشتوں میں سے ہے کہ انسانوں میں سے. تو قرآن وہاں پر اس بات کو اجاگر کر رہا ہے کہ نبی دراصل انسانوں میں سے ہے، تاکہ کسی کو اس بات کا اعتراض نہ رہے کہ نبی ہماری جنسوں سے نہیں. اگر فرشتوں سے بھیج دیا جاتا تو لوگوں کو اعتراض ہوتا کہ نوری مخلوق ہے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ ازدواجی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں، اسے کیا احساس کہ انسانی زندگی کے اندر پرابلمس کیا ہے. تو نبی جنس کے اعتبار سے انسان ہے. ہاں، اللہ نے خصوصیات اور صفات میں عام انسانوں سے نبی کو بہت بلند رکھا ہے. اب نبی کی صفات، نبی کی خصوصیات کی بنیاد پر کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو نبی اور امت کے درمیان اتنا بڑا فرق ہے لہذا نبی کو بشر نہ کہا جائے، یہ بیوقوفی کی بات ہے. یعنی دلیل کے ساتھ استدلال غلط ہے، جھانسا ہے، شبہے میں لوگوں کو ڈالنا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا سب سے زیادہ خوف مجھے امت پر ان اماموں کا ہے، ان لیڈروں کا ہے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، یعنی حقیقت کو جاننے کے باوجود لوگوں کو گمراہی کے راستے کے پر لے کر جائیں گے. اور فرعون کا جو تذکرہ ہے اسی بنیاد پر قرآن نے یہاں جو 14 نمبر کی آیت تھی، فرعونیوں کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا؟ وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جان بوجھ کر انکار کیا. عربی زبان میں جوہد کہتے ہیں جان بوجھ کر انکار کرنا. ایک ہوتا ہے آپ کو علم نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کے بعد آپ انکار کر رہے ہیں، علم نہیں ہے، نادانی جہالت کی بنیاد پر. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعونی دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری حقیقتوں کا علم رکھتے تھے، اللہ کے نبی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَيْقَنَتْ أَنفُسُهُمْ، حالانکہ انہیں اپنے دل میں پختہ یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس کے بعد بھی ایمان لے کر نہیں آئے. یہ ہے جوہد، جان بوجھ کر انکار کرنا. اور یہی مسئلہ دراصل قریش مکہ کا تھا. ابو جہل ایک مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، مسئلہ وہاں خاندان کا تھا، قبیلے کا تھا، کہ ایک مرتبہ جب جنگ بدر سے بالکل پہلے اخنس بن شریق یہ خود ابو جہل سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ یہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، مجھ کو سچ سچ بتانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں. تو ابو جہل نے کیا کہا؟ تیرا برا ہو. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے درمیان رسہ کشی تھی، مقابلہ آرائی. ابو جہل بنو مخزوم کا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے تھے، بنو عبد مناف کی جو شاخ ہے. اب ان دونوں قبیلوں کے درمیان رسہ کشی تھی. ابو جہل کہتا ہے کہ نبی کے خانوادے یعنی بنو ہاشم نے ان لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ان کی خدمات انجام دی، لوگوں کی ضرورت اور مدد کو پورا کیا، اور وہ کام ہم نے بھی کیا. یہاں تک کہ ساری خوبیوں میں اور ساری اچھائیوں میں ہمارا اور نبی کا مقابلہ ایسا ہو گیا کہ ایک برابر رفتار کے ساتھ دوڑنے والے گھوڑے کی طرح ہو گئے. اب بنو ہاشم میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ دعویٰ ہم میں کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی خوبیاں، آپ کی صداقت و امانت ایسی تھی کہ سارے لوگوں نے اس بات کے پر اتفاق کیا. لیکن ہمارے درمیان تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ اگر وہ نبی کا دعویٰ پیش کرے تو کوئی اسے تسلیم کرے گا، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش نہیں کر سکتا. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. اب اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خانوادہ آگے بڑھ جائے گا، ہم پیچھے ہو جائیں گے. تو وہاں معاملہ حقیقت میں حق اور باطل کا نہیں بلکہ قبیلے کا بنا دیا گیا. اور قرآن نے اسی لیے فرعون کے ساتھ ابو جہل کا تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر جب ابو جہل کے سر کو قلم کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے لا کر نبی کے سامنے پیش کیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ فرعون هذه الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے، یعنی جان بوجھ کر انکار کرنے والا.
لوگوں کو دن میں منع کرتے تھے قرآن مجید سننے نہیں جانا ہے، ایک ایک شخص کے پر پہرے داری لگا دی گئی، اور رات کو یہ ہے ولید بن مغیرہ ہے اور عقبہ بن ابی معیط وغیرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر جاتے، قرآن سنا کرتے تھے، اور ایک جگہ آ کر جمع ہو جاتے اور حیرت میں پڑ جاتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ نہیں جائے گا، وہ نہیں جائے گا، وہ نہیں جائے گا، ہر کوئی یہ سمجھتا کہ وہ نہیں جائے گا، میں جا کر سنوں گا۔ اور جب ایک جگہ آ کر جمع ہوتے تو پتہ چلتا کہ سب کے سب قرآن سننے کے لیے گئے تھے، یعنی رات کے اندھیرے میں قرآن کے شوقین، قرآن کے دلدادہ، قرآن کو سننے والے، اور دن کے اجالے میں قرآن کے نبی کے سب سے بڑے مخالف۔ کتنی عجیب بات تھی۔ اسی لیے قرآن جگہ جگہ فرعون کا تذکرہ کرتا ہے جو جان بوجھ کر انکار کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت، ان کی رسالت، ہر چیز کے پر انہیں یقین تھا، لیکن محض اس بنیاد پر کہ اگر بنی اسرائیل کے شخصوں کو ہم تسلیم کریں گے تو آل فرعون جو فرعونیت ہے یہ ایک طرف رہ جائے گی اور بنی اسرائیل آگے نکل جائیں گے۔ بہت ساری جگہ پر یہ معاملات آتے ہیں، انسان حق کو اس لیے تسلیم نہیں کر پاتا ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے، لہذا وہ حق کو قربان کر دینا گوارہ کرتا ہے، اپنی انا، اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے قبیلے کو قربان کرنا گوارہ نہیں کرتا۔ ابو طالب کا بھی تو وہی مسئلہ تھا، اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں، جب دیکھا کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں تو کہا کہ بیٹے یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو کہا کہ بیٹے اسی کے پر جمے رہنا، اپنے بیٹے کو کہہ رہے، لیکن خود ایمان نہیں لائے۔ اخیر وقت میں نبی نے جب کلمہ پیش کیا تو کیا کہا؟ ہوا علی ملت عبد المطلب، وہ عبد المطلب یعنی اپنے باپ کی ملت، ان کے طور طریقے پر مریں گے، اسلام پر نہیں۔ حالانکہ اس ایک کلمے کے کہنے کی بنیاد کے پر جسے وہ دل سے مانتے تھے، زبان سے اقرار کرنے کی بنیاد کے پر انہیں جنتیوں میں شمار کیا جاتا، لیکن نہیں کہہ پائے اور جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کا شکار ہوں گے۔ یعنی انہوں نے لوگوں کی پرواہ کی، لوگ کیا کہیں گے، ساری زندگی نبی کے دین کو نہیں مانا اور اخیر مرحلے میں مان لیا۔ لوگوں کی بات، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے لیے لوگ کیا کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی زبان ہے، جو کہتا ہے کہے۔ یہاں پر غیبتیں ہیں، چگلیاں سب چلتے رہتی ہیں، ہم اس سے کیا لینا دینا۔ یہاں ضمناً ایک بات آئی تو بیان کرتا چلوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے غیبت کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اپنے ماں باپ کی کروں گا۔ اگر غیبت کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اپنے ماں باپ کی کروں گا، اس لیے کہ میرے ماں باپ میری نیکیوں کے زیادہ مستحق ہے، اس لیے کہ پتہ ہے جن کی غیبتیں کی جائے گی قیامت کے دن ان لوگوں کو نیکیاں دینا ہوگا جن کی غیبت کی ہے، تو اپنے ماں باپ کی کروں گا تاکہ جب نیکیاں دینا پڑے تو مجھے میرے ماں باپ کو دینا پڑے، کسی اور کو نہ دینا پڑے۔ آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کسی اور کے لیے عبادت کرنے والے، مسجدوں میں دکھیں گے نماز کے بڑے پابند، ذکر اذکار کے پابند، شریعت کے پابند، لیکن ان کی زندگی شریعت کے اخلاق و کردار سے عاری ہوتی ہے۔ غیبتیں، چگلیاں، بہتان تراشیاں، ان تمام چیزوں سے آباد زندگی، مسجد میں آنے کے بعد اپنے آپ کی پارسائی، لیکن اس کے بعد کی زندگی ان تمام چیزوں سے بہت دور ہوتی ہے۔ یعنی یہ عبادت، بندگی اور جتنی چیزیں بطور ذکر و عبادت کے کر رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ مزدور ہیں جو اپنی اجرت اور اپنی کمائی کسی اور کو دینے والے ہیں، جہاں ایک ایک نیکل کے لیے بندہ ترسے گا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن مجید نے یہاں کن لوگوں کو کامیاب کہا، ہدایت کے اوپر کون ہے، بشارت کن لوگوں کے لیے، جو نماز کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے۔ اور مشرکین مکہ ان تمام چیزوں سے آ رہی تھے، نہ نماز ان لوگوں کے نزدیک اہمیت رکھتی تھی، نہ اسے مانتے تھے، نہ زکوٰۃ، اور آخرت کے وہ منکر تھے۔ اسی لیے قرآن نے کہا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہم نے ان کی برائیاں ان لوگوں کے لیے سنوار دی ہے، یعنی وہی چیز اچھی لگتی ہے، جو غلط کر رہے ہیں وہی انہیں اچھا لگتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ غلط ہونے کے بعد بھی غلطیاں کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ اپنی غلطیوں کے بعد دلیل لے کر آتے ہیں، یہ جو غلط میں کر رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے، یعنی وہ گمراہیوں کو، گناہوں کو زینت دار بنا دیا جاتا ہے، اور پھر ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کام ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ چاہے بدعتیوں کی بات کیجئے، کسی کی بھی بات کیجئے، گنہگاروں کی بات کیجئے، وہ اپنے گناہ، اپنی غلطی اور بدعتوں کو صحیح مانتے ہیں، اسی لیے تو چھوڑتے نہیں ہیں۔
یہ زینت دار بنا دیا جاتا ہے اور وہ اسی کے اندر بہہ کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں قرآن تذکرہ کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ واقعہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد مصر کی طرف جا رہے تھے، اور حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا تھا۔ مدین کی طرف جیسے مدین سے مصر جا رہے تھے، رات انتہائی سرد تھی، اور رات میں سردی کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گئے تھے۔ اسی دوران انہیں ایک جگہ کے پر کچھ چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی، بشہاب قبس۔ انہیں لگا کہ کوئی انگارہ ہے، انہیں لگا کچھ لوگ ہوں گے جہاں پر روشنی ہے آگ کی وجہ سے، ٹھنڈی کے اندر آگ تاپ رہے ہیں، تو وہاں سے میں کچھ آگ لے کر آؤں گا تاکہ رات میں سردی کی شدت کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ اب جب وہاں پر گئے تو وہاں سے انہیں آواز دی گئی، فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار، تو انہیں آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت سے بہت سارے گمراہ لوگ، وجودی لوگ جو وحدت الوجود کے قائل نعوذ باللہ، استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ اس آگ کے اندر تھا، اس درخت کے اندر تھا جہاں سے آواز آ رہی تھی، تو اللہ وہاں پر اپنے وجود کے ساتھ نعوذ باللہ آ گیا تھا۔ حالانکہ قرآن نے اسی کے فوراً بعد کہا وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ پاک ہے، یعنی یہ مت سمجھو کہ اللہ اپنے وجود کے ساتھ وہاں پر آ چکا ہے۔ اللہ ان تمام قسموں کے عیب سے پاک ہے کہ اس کو کسی ایک جگہ کے پر گھیرا جا سکے، اس کا احاطہ کیا جا سکے، اسے سمیٹا جا سکے۔ اللہ لامحدود ہے، اب کوئی شخص اسے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ قرآن یہاں تک کہ کہتا ہے سورہ آیت الکرسی کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کوئی اپنے علم کے ذریعے اللہ کی صفات اور اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات کہنا کہ اللہ وہاں پر نعوذ باللہ تھا تو یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ تو معتزلہ، جہمیہ وغیرہ جو عقلانیت پرست ہے، اپنی عقل کو اور قرآن مجید کی آیات کو من مانی تفسیر دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح قرآن کی آیتوں سے غلط استدلال کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ وہ سبحان اللہ رب العالمین، اللہ نے وہاں سے آواز دی، یعنی آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ دیکھیے قرآن نبی تک اپنے پیغام کو پہنچانے کا 3 طریقہ بیان کرتا ہے۔ سورہ شورا کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بھی بشر یعنی انسان اور رسول کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے، لیکن 3 طریقہ قرآن نے بیان کیا، او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ اللہ ڈائریکٹ اس سے ہم کلام ہو، یا پردے کی آڑ سے حجاب سے باتیں کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں نور کا پردہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل تھا اور باتیں ہو رہی تھی، بیچ میں حجاب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا، حضرت ابو ذر ہے، حضرت ابو موسیٰ ہے، حضرت عائشہ، کئی روایت اس باب میں آتی ہے، تو اللہ کے رسول سے سوال ہوا کہ یہ بتاؤ کہ کیا آپ نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جواب دیا نور انا اراہ، وہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ حجاب تھا نور کا، اور اسی حجاب کے اس طرف سے باتیں ہو رہی تھی، تو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نور کا حجاب تھا اور اسی کے درمیان سے باتیں ہو رہی تھی۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا۔ اب یہاں پر کتنی باطل باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے آگے گئے، حضرت جبرائیل رک گئے، اس کے بعد آپ اللہ کی ذات میں نعوذ باللہ فنا ہو گئے۔ یہ سب فضول باطل عقائد ہیں جس کا رد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جیسے ہی دیکھا کہ وہاں یہ روشنی حرکت کر رہی ہے اور یہ آواز آئی تو کأنہا جان، وہ سمجھے کہ ایک سانپ ہے، اور واللہ مدبرہ، فوراً پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیے۔ تو اللہ نے آواز دی اور وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی ان کے پر فطری طور کے پر ایک خوف طاری ہو گیا تھا۔ یہ فطری خوف ہوتا ہے، مثال کے طور پر اچانک آپ کے سامنے کوئی جانور آ جائے، انسان ڈر جاتا ہے، یہ فطری ڈر ہوتا ہے۔
یا ہم کو کسی دشمن کا ڈر ہوتا ہے، کسی کے نقصان پہنچانے کا ڈر ہوتا ہے، یہ فطری ڈر ہے، اور اس طرح کا ڈر عقیدے کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ وہ ڈر جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جو عبادت کے دائرے میں آتا ہے، اس طرح کا ڈر کسی غیر اللہ سے نہیں ہونا چاہیے، وہ الگ ہے، وہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے اور یہ فطرت کے اندر آتا ہے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر کی بنیاد پر بھاگے، اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ لا تخف، موسیٰ ڈرو مت، یعنی وہ ڈرے ہوئے تھے، اس اچانک چیز کو دیکھنے کے بعد ڈر گئے۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، اور میرے پاس مرسل یعنی رسول ڈرا نہیں کرتے۔ یہاں ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ انبیاء کو اپنی رسالت کے بارے میں پہلے سے علم نہیں ہوتا کہ اللہ مجھ کو فلاں وقت تو نبی بنانے والا ہے اور میرے پر فرشتہ آئے گا، اللہ کا پیغام آئے گا، مجھ کو نبی بنایا جائے گا، نہیں، بالکل اچانک اسے معلوم ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے، اس لیے نہیں جاتے تھے کہ اللہ مجھ کو نبی بنا دے، نہیں، وہ عبادت کے لیے جاتے تھے، لوگوں سے تنہائی کٹ کر تنہائی میں عبادت کے لیے جاتے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تو اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور وہاں پر تنہائی گوشے میں جانا محض اس لیے تھا کہ آپ کو نبی بنایا جائے، نہیں، کسی بھی نبی کو اس بات کا پہلے سے علم نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کو نبی یا رسول بنانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، اور نبی بنائے جانے کے بعد انہیں چند نشانیاں، معجزات دیے گئے جو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل تھی۔ کہا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اپنے گریبان کے اندر اپنا ہاتھ ڈالو اور اس کو باہر نکالو، اور نکالنے کے بعد دیکھا تو وہ چمکیلا روشن تھا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کی چمک، اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، اتنا روشن تھا۔ اور دوبارہ جب انہیں اپنے گریبان کے اندر ڈالا تو اپنی نارمل اور پہلے کی کنڈیشن کے اندر واپس آ گیا، اور انہیں 9 نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا گیا، اور انہیں پیغام دیا گیا کہ بنی اسرائیل کو نجات دی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا بڑا اہم مقصد یہ بھی تھا کہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کو آل فرعون نے غلام بنا رکھا تھا، ظلم و ستم کی بٹی کے اندر انہیں پیس رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کفر اور شرک کے بارے میں بھی دعوت کا کام انہوں نے کیا۔ قرآن نے کہا کہ جب ان کے سامنے واضح آیتیں آئی تو کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، حالانکہ انہیں بھی پتہ ہے جادوگر ان تمام چیزوں کے کرنے کے پر قادر نہیں ہے، جادوگروں کو بساط نہیں کہ وہ اس طرح کا جادو پیش کر سکے۔ معجزہ الگ ہوتا ہے، جادو الگ ہوتا ہے، اور دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی بھی مشابہت نہیں، بلکہ بہت دوری ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس چیز کا انکار کیا جان بوجھ کر۔ قرآن نے جیسا کہ وَجَحَدُوا بِهَا، جان بوجھ کر ان چیزوں کا انکار کیا، کہ وجہ کیا تھی؟ ظلم وعلوا، 2 بنیاد، ظلم زیاد تھی، علو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، اور یہی ہر ظالم کے اندر آپ کو نظر آئے گا، وہ خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے ظلم کا سہارا لیتا ہے، اور ظلم و علو یہ دونوں چیزیں آپ کو ایک ساتھ نظر آئے گی۔ کسی کو اگر بڑا بننا ہے تو لازمی طور کے پر وہ ظلم کا راستہ ہی اختیار کرتا ہے، کوئی عدل انصاف کا نہیں، اور اسی راستے کے پر چلتے ہوئے تکبر اور بڑائی کا اظہار کرتا ہے، اس کی بنیاد کے پر یہ ساری چیزیں آپ عالمی سطح کے پر بھی وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ہندوستانی سطح کے پر بھی ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، انفرادی طور کے پر گھریلو مسائل میں ہر جگہ چیز نظر آئے گی۔ ظلم کا راستہ اپنا کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کیا جاتا ہے، تکبر اختیار کیا جاتا ہے، یہ ہر دور میں آپ کو نظر آئے گا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، لیکن انجام ان لوگوں کا بڑا بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ، وہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار قرآن کے احکامات جو بالکل واضح ہیں، اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، وہ سمجھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو عطا کی، اور اسی روشنی میں قرآن کو سمجھنے، احادیث کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔